وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وقال تعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم بزرگان سامعین گرامی قدر، آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت پر گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور اس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت خود کو بحیثیت مالک الملک احکم الحاکمین اور بحیثیت واحد القہار منوانا پسند نہیں کرتا۔ منوانا زیادہ پسند نہیں کرتا، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں منوانا پسند نہیں کرتا۔ وہ خود کو رحمان رحیم اور سیدھے لفظوں میں محب اور محبوب، یہ بھی چاہتے ہیں مجھے محبوب بناؤ، یہ بھی فرماتے ہیں میں محب بھی بن جاتا ہوں، اور جس کو وہ پسند فرماتے ہیں، اور جس کو وہ واحد قہار احکم الحاکمین قادر مقتدر وغیرہ منوانا چاہتا ہے، پھر تو منوا کر دکھا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی شان کو بھی برقرار رکھتا ہے اور گردن بھی مروڑتا ہے۔ اب وہ نمرود کے مد مقابل تھوڑی آئے گا، مچھر بھیجے گا، اور وہ فرماتا ہے یہ میرے لشکر ہے، اور کوئی اس کے گھر کو گرانے آئے تو وہ جبریل کو اور فرشتوں کو لے کر تھوڑی آ جائے گا، وہاں خود آ جائے، جبریل کو لے آئے جس سے اتنے ہزار پر ہیں، اور بعض فرشتوں کے پر ایسے ہیں کہ وہ پھیلائیں تو زمین کو گھیر لیں، تو وہ تو یا مچھر بھیجتا ہے یا ابابیل بھیجتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زبردستی والا منوانا جو ہے نا، یہ ایسے ہے، وہ فرماتا ہے مجھے تم چاہو، جب تم چاہو اور پھر تمہارے ساتھ کوئی لڑنے آئے میرے چاہنے والوں کے ساتھ، تو قرآن میں یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کیجیے جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی طرف انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب یہ کہ تم چلو بدر میں۔ تو ہمارے ایک پنجابی میں مقرر تھے، عجیب تھے، بڑے زبردست مقرر تھے، ڈاکٹر صاحب بھی ان کی تقریر سن کر ہنستے رہ جاتے،
صاحبزادے افتخار الحسن زیدی، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جب محبوب نے دعا مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، فرشتوں تسی چلو میں بھی کھنڈا لے کے آ رہے ہیں۔ وہ ہے تو اسی طرح ہی اس کا کھنٹا جو ہے وہ کہتے نہیں اس کی لاٹھی۔ خیر یہ تمیزی گفتگو ہے، میں نے پچھلے مرتبہ اس سے ملتی جلتی گفتگو کی تھی کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کو مانا جائے، لیکن رحمان کے روپ میں، رحیم کے روپ میں، محبت کرنے والے کے روپ میں، غفور کے روپ میں، ودود بہت چاہنے والا، ودود ود سے ہے، ود اسی سے مودت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ کر چاہنا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں قرآن کریم میں ہے دو لفظ، وہ اکٹھے ذرا آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹوٹ کر چاہنا کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، غور سے سنیں، اکثر حضرات بالغ بیٹھے ہوئے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، بالغ پر شادی شدہ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا ایک جوڑ پیدا کر دیا ہے، ازواجن، بیوی کی شکل میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لفظ مودت پہلے ہے اور رحمت بعد میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مودت کا معنی ہے جب دونوں طرف سے شباب اور جوانی عروج پر ہو اور دونوں ٹوٹ کر ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، یہ ہے مودت کا۔ اس کے بعد جب وہی جوڑا بوڑھا ہو جائے، آخری عمر کو پہنچ جائے اور وہ والا ولولہ جاتا رہے، رخصت ہو جائے، تو اس کے بعد وہ جوڑا دونوں حیات ہوں تو وہ ایک دوسرے کی اس آخری عمر کی ضروریات کا اور تکلیفوں کا جو خیال رکھتے ہیں نا، اس کو بیان کیا گیا ہے وہ رحمت۔ اور رحمت کہتے ہیں کہ کوئی کسی تکلیف میں یا ضرورت میں محسوس کیا جائے اور وہ مطالبہ نہ کرے، سوال نہ کرے، مانگے نہیں، یہ از خود اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی اس ضرورت کو یا اس کی اس پریشانی کو مٹانے، پریشانی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں اس کے ایک جذبہ پیدا ہو، یہاں دل میں اس کے از خود ایک جذبہ پیدا ہو اور وہ پھر اٹھے، جو کچھ اس کو ضرورت ہے وہ پورا کرے، جو اس تکلیف میں ہے اس کو دور کرے۔ اس جذبے کو کہتے ہیں رحمت۔ تو یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ جب بڑھاپے میں یہ وقت آتا ہے تو پھر غسل کی میں فرماتے تھے، تو پھر کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے نا تو شوہر بولا ہوتا ہے اپنی بیوی کو، تیرا بیٹا فلانا آیا، تیری دوائی لے آیا نہیں لے آیا؟ ہاں جی، اور تیرے واسطے ڈاکٹر نے مثلاً سابودانہ دسیا سی یا فروٹ دسی سی، وہ لے آتے نے بچے نے یا نہیں؟ ضرورت ہوتی ہے، معلوم نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے اور تو پیو واسطے تے اپنے ابا واسطے دوائی وہ اپنے ابے کی لے آتی ہے، تو نے وہ فلانی چیز ضرورت سی وہ لے کے آئے ہیں۔ مودت اور کہاں بینکم، کیا بینکم، ایک طرف سے نہیں بلکہ دو طرف۔ تو خیر یہاں تو قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن کی ایک فصاحت و بلاغت ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ ہم اس وقت بیٹھے ہیں مودت پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹ کر بھی چاہتا ہوں، اور مجھے ٹوٹ کر چاہا
ودود ہوں. ہے اسماء حسنہ میں یہ نام یا نہیں؟ اور قرآن میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذو العرش المجید سورۃ البروج میں کہ وہ بخشنے والا ہے، بہت چاہنے والا ہے. دیکھیے یہ بندہ اس نے پیدا کیا نا، یہ بندہ اس نے پیدا کیا، اس بندے کے اندر دل بھی اسی نے رکھا. اور وہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے ہر انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے، قلبین دو دل پیدا، کان دو، آنکھیں دو، ہاتھ دو، پیر دو، پر دل. تو اس نے ایک دل پیدا کیا ہے، دل دو. تو فرمایا کہ اس دل میں میری جگہ ہونی چاہیے. چنانچہ بندہ جو دل رکھتا ہے تو دل والے کو کسی نہ کسی سے محبت بھی ہوتی ہے، دل والے کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جو چیزیں ایسی پیدا کی گئیں کہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، تم ہر اس چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اور اگر تمہاری محبت مقابلہ کے وقت ان چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی میری محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، مجھ سے محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، تو پھر تم تیار ہو جاؤ میرے عذاب کے لیے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اور وہ چیزیں کون سی ہیں آپ ذرا گنیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. ماں باپ آباؤکم، وابناؤکم اولاد، واخوانکم بہن بھائی، وازواجکم بیویاں، وعشیرتکم کنبہ، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے. فائدہ گھاٹا ہو، گھاٹے کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے نا، فائدے کے ساتھ گھاٹا ہوتا ہے. تو فائدے کے لیے تو تجارت ہوتی ہے نا، لیکن منزل کا اور نقصان کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے، بندہ پناہ مانگتا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تجارت سے ہی مال آتا ہے. تو پھر اس کے بعد بلڈنگیں، عمارتیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں. ابھی میں گیا ہوا تھا تو ایک میں یہاں نہیں پڑھا سکا، تو ادھر ایک آدھ کمرہ بنا رہا. تو ایک دوست ہے وہ آ کر ملے، کہنے لگی جی کیا کرنے لگے ہو جی، دنیا میں سب کچھ جڑا بڑا مشکل کم ہوتا ہے وہ وجہ لگے ہو. کہنے لگے جی یہ تعمیر کرنا اور گھر بنانا دنیا کے سب تو مشکل کم ہوتا ہے. اسی لیے وہ پھنسے ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ کے چلے. پہلے غربت ختم کرو، اس کی خاطر کام کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، پھر مال آ جائے تو گھر بناؤ. اب یہاں تک ہوگی 8 چیزیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا تو تیار ہو جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو
جس جس چیز سے محبت ہوتی ہے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبت کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں ان چیزوں سے محبت زیادہ نہ کرو، ایسی محبت نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، اس لیے کہ میں تمہارا بھی خالق ہوں، ان چیزوں کا بھی خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارے دلوں کا بھی مالک ہوں، تو میری ملکیت اور میری محبت اپنے اختیار سے باقی چیزوں سے زیادہ رکھو، اپنے اختیار سے۔ چونکہ محبت دو قسم کی ہے، محبت کی دو قسمیں ہیں۔ عموماً تو یہ ہے کہ محبت ایک ہی قسم ہوتی ہے، لیکن عموم سے ہٹ کر ذرا اور کیا جائے تو دو قسم کی ہوتی ہے۔ عمومی تصور کیا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، ایسے ہے نا، محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، لیکن دو قسمیں ہیں اس کی، آج آپ سمجھ لیں۔ ایک محبت عقلی ہے اور ایک محبت طبعی ہے۔ طبعی وہ جو ہو جاتی ہے تو ایک ساتھ، عقلی وہ جو اختیار کی جاتی ہے، اور اس میں عقل کو دخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا طبعی محبت جو ہے وہ تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے حب الشہوات، لذتوں کی محبت، کس کس چیز کی؟ من النساء عورتیں، والبنین بچے، والقناطیر المقنطرۃ جمع شدہ مال، من الذهب سونا، والفضة چاندی، والخیل المسومۃ نشان زدہ گھوڑے، گھوڑے سے بڑھ کر کوئی سواری نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ایسا ہے نا۔ تو نشان زدہ گھوڑے کیوں؟ کہ بھئی یہ خاص نسل کا، صرف والخیل نہیں فرمایا، مسومۃ فرمایا، والخیل خاص نسل کے۔ اب گھوڑوں کی جگہ دوسری سواریاں آئی ہیں تو ان سواریوں پر، یعنی کاریں موٹریں جو ہیں ان پر خاص قسم کا کمپنی کا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے تو نام بھی نہیں یاد ہے، یہ اوڈی ہے جی، یہ فلاں ہے یا نہیں، مرسڈیز ہے وغیرہ۔ تو صرف اس نشان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں گیٹ کھلا تو کون کون سی۔ آج کل یہ زینت کا زینا، قرآن کے لفظ کیا ہے؟ والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتی۔ اب غریبوں کے فقط گھر ہیں، کیا بیماری ہے، دروازہ ہے، اس میں بڑھ گئے، سو گئے، نکل گئے، کام کیا۔ اور امراء طبقہ جو ہے ان کے جو گھر ہیں وہیں کھیتی ہے، وہیں سبزہ ہے، وہیں بغیر کھاد کے ان کے لیے ہر چیز اگائی جاتی ہے، کھاد بھی۔ ہمارے یہاں 1500 مربع کوئی رقبہ ہے، رحیم ارحام میں شیخ زید بن سلطان النہیان نے وہ لیا تھا، وہاں جو سبزی اگائی جاتی ہے وہ یہ کھاد سپرے وغیرہ سے پاک ہے۔ اس میں آموں کے، رحیم ارحام میں آم بہت ہوتے ہیں، آموں کے اور دوسرے تیسرے پھل وغیرہ ثمرات۔ آج کل تو رحیم ارحام میں گرم علاقہ ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن وہاں انگور بھی کامیابی سے پیدا ہونے لگے ہیں۔ والحرث، جتنا رقبہ کسی کا زیادہ اتنا ٹور اس کی زیادہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے محبت مزین کر دی گئی، پر کسی نے جو کہ طبعی ہے،
تو یہ فطری محبت جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی میری محبت پر غالب آ گئی تو پھر میں پکڑ لوں گا. مجھے ہر حال میں مقدم رکھنا ہے. اور اگر میں ہر حال میں مقدم رہا تو پھر یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں چھن بھی. اب آپ دیکھیں، اور پھر یہ بھی ہے کمال، یہ بھی ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے محبت میں ساری محبتوں پر، مجھ سے محبت کرنے میں ساری محبتوں پر میری محبت کو غالب کر دے، میں فقط اس کا نہیں اس کی نسل کا بھی خیال رکھوں. آپ دیکھیں، معمولی بات نہیں ہوتی. ایک کلیم اللہ اور ایک وہ جو کلیم اللہ کا بھی استاد، کیونکہ کلیم اللہ نے کہا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. تو جائیں اور جا کر دیوار کھڑی کر دیں اور گاؤں والے میزبانی سے بھی انکار کر دیں، یعنی انکار کر دیا تھا. گاؤں والوں سے انہوں نے درخواست کی ہم دونوں بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ. گاؤں والوں نے کہا چلتے بنو. انہوں نے دیوار بستی کے ایک کونے میں گرتی دیوار کو گرا کر اثر لو بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا، ان لوگوں نے، بے مروت لوگوں نے، بے تمیز لوگوں نے ہماری دعوت سے، ہماری میزبانی سے انکار کر دیا اور آپ نے ان کی دیوار کو کھڑا کر دیا. آپ بھی عجیب ہیں، جو آپ کو مفت میں کشتی سے پار چھوڑے اس کی آپ کشتی توڑتے ہیں. جو لوگ آپ سے بدتمیزی کرے ان کے آپ دیواریں بناتے ہیں. آپ کے کام سارے ٹوٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا میاں بات بالکل صحیح ہے کہ یہ گاؤں والے ایسے ہی ہیں، لیکن جو دیوار ہم نے کھڑی کی ہے نا وہ 2 یتیم بچوں کی ہے، تو ان کی یتیمی کا خیال کیا ہے کہ نہیں، کان ابوہما صالحا، ان کا بابا نیک تھا، ان کا. اب آپ ذرا آئیے، کتنی چیزیں آپ نے گنی تھی؟ ان 8 چیزوں سے محبت، ان 8 چیزوں سے محبت مزین کر دی، رکھ دی گئی دل میں، لیکن یہ محبت الہی سے بڑھنے نہ پائے. اگر یہ 8 چیزیں کوئی شخص قربان کرنے کو تیار ہو جائے، گھر کا بھی ذکر آیا، مساکن ترضونہ، اور گھر کسی کا اس کے آبائی وطن میں ہو جیسا بھی ہو سب سے زیادہ محبوب ہوئی. تو کوئی گھر بار کو چھوڑے، کوئی مال کو چھوڑے، ہجرت کرے، کوئی اولاد کو قربان کرے، کوئی اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے ایسا کریں گے، ہم قادر ہیں، ہم قدرت والے ہیں کہ تو یہاں آ جا. یہ بنجر زمین ہے، یہ بنجر علاقہ ہے، غیر ذی زرع، یہ لفظ ایویں نہیں ہوتے، چن کر اللہ تعالیٰ جو لفظ لاتا ہے، بے وادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر تو چلا جا اپنے بال بچوں کو لے کر جہاں پر ایک تن کا بھی اگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہاں اپنے بچوں کو چھوڑا. کیوں نہیں کرنی؟
آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری کتاب میں اس کا ذکر ضرور کرو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کو اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل مانے گہرا دوست، صدیق نہیں، رفیق نہیں، خلیل خلت سے ہے۔ کس سے ہے؟ خلت سے۔ اور قرآن میں ایک جگہ آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ ہی گہری دوستی ہوگی، ولا شفاعت، نہ ہی سفارش ہوگی۔ خلت سے خلیل ہے، تو قیامت کے دن کوئی کسی کا خلیل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کا خلیل ہوگا جس نے دنیا میں اس سے خلت کی۔ تو فرمایا ہمارے خلیل اللہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کو پڑھو، قرآن میں خلیل اللہ کا ذکر پڑھو۔ اب وہ آگے تھی بنجر وادی میں بٹھا دیا اور بٹھا کر چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ان الفاظ کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرے بابا اپنی اہلیہ کو اور اس بیٹے کو، تو یاد رکھنا میاں، یہ ابھی آپ نے سنا کہ جو اولاد ہے نا، اولاد یہ جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر مزین کر دی۔ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، انبیاء جو ہے ہمیں کہتے سنائی دیتے ہیں، رب لا تذرنی فردا، پروردگارا مجھے تنہا نہیں چھوڑنا۔ اولاد دے وانت خیر الوارثین، جو میرا وارث بنے، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ یارثونی و یارثو من آل یعقوب، ایک جگہ پر زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور یہی کہتے سنائی دیتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں پردبار پروقار لڑکے کی بشارت دے دی۔ اب وہ پردبار پروقار دعاؤں سے لیا ہوا، ہم بھی تو تویزوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوں کی دعاؤں سے دے دیتا ہے۔ پیاری ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ یہ احمد نہیں ذرا دیر سے آیا ہمارے گھر میں، تو کوئی سال سوا سال کا تھا کراچی میں، تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے تھے۔ میرا بھائی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، کئی سال ہو گئے، مجھے بھی دیر سے ملی، تو سب خوش تھے۔ تو ایک مئی آئی بڑی عمر کی، ہم سب اس کو خالہ خالہ بولتے تھے، بہترین لفظ اس نے بولا، خوش ہوتے دیکھ کر نا، تو فرمانے لگے پتر نہ 100 سیانا نہ ایک نیانا، کہنے گھر کی رونق میں ہاں اتنے 100 سیانے کا دخل نہیں ہوتا جتنا ایک۔ اولاد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت بنائی ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ، اس کی حقیقی ماں اسے ایسی جگہ پر چھوڑ گئے جہاں ایک پتا بھی ہرا نہیں، اور حضور نے تفصیل فرمائی ہے اس مقام کے، قرآن کے اس مقام کی، کہ چھوڑا اور حکم ہوا چھوڑ کر ان کو بٹھا کر چل دو، وجہ نہیں بتلانی، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا۔ بٹھایا، آپ یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی، ڈاچی پر لے کر آئے تھے، بٹھا دیا اور چل دیے۔ وہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، انہیں سمجھے شاید کوئی چیز لینے گئے، کوئی ضرورت کی، وہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ وہ جل ہونے لگے تو ان کی زبان پر آواز آ گئی، یا ابراہیم یہ کیا، آپ ہمیں یہاں بٹھا کر جا رہے ہیں؟
آپ نے تو ڈاچی کو ہی پکڑ لیا، ڈاچی بھی آپ لے کر جا رہے ہیں، ہمیں کیوں بٹھایا؟ ان کو اجازت نہیں جواب دینے کی، ان کو مڑ کر دیکھنے کی۔ اولاد والے اور بیوی بچی والے بیٹھے ہو، ذرا تصور کر کے، بالآخر بی بی پاک کی زبان پر الفاظ ہیں، کہیں آپ کو آپ کے رب نے تو ایسا کرنے کا حکم نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا، پاؤں رک گئے، کھڑے ہو گئے، سر ہلایا اور پھر چل دیے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع کرنے والا۔ اب یہ جو آپ کرتے ہو نا حج حج، ہاں، اس کو آپ سمجھو کہ حج شروع کیسے ہو رہا ہے۔ غیر عزیزارین بنجر وادی میں جا کر بچوں کو بٹھا دے۔ حج کا لغوی معنی ہے، یہ حج کے مہینے ہیں نا، یکم شوال سے لے کر ذی الحج تک، یہ کیا ہے؟ حج کے مہینے، اس لیے کہ پیدل حج ہوتے تھے، کئی مہینے پہلے پیدل کا سفر، پھر کئی مہینے بعد واپس پیدل کا سفر، تو یہ ان مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا گیا تھا۔ ان مہینوں میں حاجی لوگ مخصوص لباس میں، احرام میں، سواریوں کے ساتھ پھر جانور بھی قربانی کے لے کر چلتے تھے۔ تو جدھر سے بھی کوئی آتا تھا تو ان دنوں ڈاکو بھی حاجیوں کو ایک معاہدہ ہوتا تھا، حج کے مہینوں میں کسی کو چھیڑنا نہیں۔ اب وہاں بٹھا کر جب چلے گئے، کھجور چند دن میں، پانی، ستو اور پانی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر ایک چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے، اور وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں ایک سبز دن کا بھی نہیں اگتا، پانی ہو تو، اور بارش وہاں آتی ہے جہاں سبزہ ہو، جہاں جانور ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور سبزہ جہاں ہو تو وہ ذکر کرتا ہے، جہاں ذکر ہو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، جہاں جانور ہوں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پانی، وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں تھی جاندار۔ اور حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ اگر یہ جانور اور یہ درخت نہ ہوتے تو بندوں کے جو کرتوت ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتا۔ اب اس جگہ پر وہ بیٹھ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، تو میں لمبا نہیں کرتا، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ بی بی صاحبہ کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی ایک بی بی کی کیا دور، لیکن اب بھی آپ ایسی حال ہے، اوپر چھت ہے، نیچے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے، اور جہاں چلتے ہیں تو فرش کیسا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا، تو کبھی ادھر کبھی ادھر پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں، اور پانی ملا، جس کی تلاش میں تھے وہ تلاش کے طور پر نہیں ملا، تو فرمایا فقط ابراہیم ہی تو نہیں نا، بی بی تو نے بھی تو کہا تھا کہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب ابراہیم چپ کر کے جا رہے تھے اور بولتے بھی نہیں تھے، مڑ کر پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں تھے، تو نے کہا تھا تیرے رب نے تجھے کہا؟ انہوں نے فرمایا تھا ہاں، تیری زبان پر آیا تھا، پھر وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تیرا یہ اعتماد، تیرا یہ یقین، واقعی میں ضائع کرنے والا رب نہیں ہوں۔ ایڑی رگڑ رہا تھا جہاں بچہ، وہیں سے ایسا پانی کا چشمہ نکلا کہ دنیا کا ہر چشمہ کئی بار خشک ہوا، لیکن یہ چشمہ کتنے پیتے ہیں لوگ۔ اب بھی آپ ہمارے گھروں میں جا کر دیکھو تو پتہ نہیں کتنے گھروں میں اس کا پانی ملے گا دنیا بھر میں۔ تو وہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکالا،
اب میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. حاجیوں سے پوچھتا ہوں اس وقت پانی ہے یا نہیں ہے؟ نا کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں بھاگتے ہو؟ پوچھو نا. یہ آپ کو پتہ نہیں، کسی سے پوچھو. وہاں جو بھاگ رہے ہیں، عالم بھی بھاگ رہے ہیں، ولی بھی بھاگ رہے ہیں، کتب بھی بھاگ رہے ہیں، غوث بھی بھاگ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ نبی بھی بھاگے ہیں، حضور بھی بھاگے ہیں، صحابہ بھی بھاگے. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ جی بی بی بھاگی تھی. وہ کیوں بھاگی تھی؟ کیوں دوڑی تھی؟ کہ نہیں جی بی بی کو پانی کی تلاش تھی. تو بی بی ادھر کیوں آئی تھی جہاں پانی نہیں تھا؟ بی بی کو ان کے شوہر بٹھا کر گئے تھے. ان کے شوہر نے یہاں کیوں بٹھایا جہاں پانی نہیں تھا؟ وہی کعبہ تو نہیں بنا ہوا تھا نا اس وقت. بولیے، کوئی شہر تھا؟ بنجر جگہ تھی. وہ بی بی کو ان کے شوہر کیوں چھوڑ گئے؟ جی ان کو ان کے رب نے کہا تھا. ان کے رب نے ان کو کیوں کہا تھا؟ ان کا رب بھی ان سے محبت کرتا تھا، وہ آزما رہا تھا. تو یہ سارے سوال اور جواب آپ لیتے جائیں. اچھا تو یہ ہوا، تو پھر اللہ رب العزت کے حکم پر وہ پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے دوڑنے کو، پانی ہو یا نہ ہو، قیامت تک کے لیے تمام انبیاء پر دوڑنا واجب کر دیا. تمام اہل اللہ پر دوڑنا واجب کر دیا ہے. اور حج کا معنی، لغوی معنی حج کا لغوی معنی کہ میں صبح صبح اپنے ہی شہر لاہور کے اپنے ہی محلے سے چلوں، اپنے گھر سے کسی کے گھر فقط اس نیت سے کہ مسلمان ہے، دوست ہے، اس کی زیارت کر کے آؤں. یہ ہے حج کا لغوی معنی. شرعی معنی حج کا یہ ہے کہ سال کے فلاں مہینے میں، مہینے کے فلاں دنوں میں، اور دنوں کے فلاں فلاں اوقات میں فلاں فلاں مقامات پر پہنچنا ہے اور فلاں فلاں عمل کرنا ہے. یہ ہے حج کا شرعی معنی. لغوی معنی یہ ہے کہ کوئی کسی کی زیارت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، میری زیارت کے لیے، مجھ سے محبت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس جگہ آیا کرو جس جگہ پر میرا ایک یار گیا تھا. اور اس یار نے جا کر اپنے خود کو نہیں، خود کو بھوکا مارنا آسان ہے، بچوں کو بہت مشکل. اپنے لخت جگر کو اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ کر آ گیا تھا. اور جگہ پر ذرا قصد اور ارادے کے ساتھ جایا کرو اور ان باتوں کو یاد کیا کرو. جب اس نے اپنی طرف سے میرے حکم پر عمل کر دیا اور بنجر وادی میں بیٹھ گیا، تو میں نے اپنے قادر و مقتدر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یوجبا الیہ، قرآن ہے، یوجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یہاں جہاں کچھ بھی نہیں اگنے کی صلاحیت تھی، ہم نے دنیا بھر سے یوجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، پوری کائنات سے ثمرات، تازہ پھل جو ہیں کھینچ کر وہاں پہنچا دیے. ہے یا نہیں؟ اور میں نے کہا تھا ایک کوئی کر جائے، اللہ تعالیٰ نسلوں کی لاج رکھتا ہے. وہ ایک ہی کر گیا اور اب تک نسل جو ہے بیکار نسل بھی ہے. اس وقت ہم بھی ان کی اولاد ہیں، ہاں، لیکن اب تک وہ جو نسل ہے کہ کسی کام کی، لیکن کھائی جا رہی ہے. کان ابوہما صالحا وما علینا